بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں لال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے جمعرات اور جمعہ دونوں دن جو ہوتے ہیں یہ آپ کی کالز کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی جو بھی مسئلہ ہو نہ بھی ہو، ویسے خیریت پوچھنے کے لیے بھی کال کیا جا سکتا ہے، لیکن مسائل کو دونوں زاویوں سے دیکھنا، دنیاوی زاویوں سے بھی، ویسے میں دونوں زاویے مانتا کوئی نہیں ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی طور پہ بھی اور دین کے طور پہ بھی، اور میں اس دنیاوی زندگی کو ذاتی طور پہ اپنے لیے نکمی سمجھتا ہوں جس میں دین نہ ہو۔ اس لیے مسائل کا حل ہمیشہ جب بھی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، یقین کریں آپ اپنے لیے بڑی آسانی پیدا کر لیں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول ہے بات، چاہے وہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، کوئی دن دہاڑ ہو، کوئی غم ہو، کوئی کچھ بھی ہو۔ آپ اگر ان ضابطوں کو رکھتے ہوئے دیکھیں تو یقین کیجئے فیصلے بھی آسان ہوتے ہیں اور پھر وہ برکت کے باعث بھی بنتے ہیں۔ شامل ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں حضور؟ پہلے آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں پھر سوال کرتا ہوں، کیونکہ واقعہ میں نے آج ہی پڑھا ہے۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنگل میں میرا ایک دوست، اب دوست کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ولی۔ میرا ایک دوست جو ہے وہ مر گیا ہے، تو تم جنگل میں جاؤ اور اس کے جنازے کا انتظام کرو، اور دیکھو اپنے لوگوں کو بھی کہہ دو کہ جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ آپ وہاں گئے، وہاں پہ لوگوں کا رش آ گیا کہ بخشش ہو جائے گی۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، تو وہ شخص وہ تھا جو کہ معاشرے کا برا ترین انسان تھا۔ میں اس کی برائیاں نہیں گناتا، روایت میں برائیاں بھی اس کی مینشن ہے کہ وہ ایسا تھا۔ اب وہ برا ترین، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ یہ کس شخص کے لیے تم ہمیں لے آئے ہو، اور یہ کس طرح کا لہجہ ہے کہ اس کے جنازے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی نا حضرت موسیٰ علیہ، وہ پتہ کیا تھی؟ کہا کہ موسیٰ مجھے پتہ ہے کہ یہ برا آدمی ہے، لیکن جب یہ مرنے والا تھا نا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور یہ اللہ کو ماننے والا بھی نہیں تھا، وہ برائی میں نہ ہوتا۔ پھر اس نے عاجز آ کے نا آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے پکارا، موسیٰ جو مجھے پکارے اور اس کے ساتھ دنیا میں کوئی نہ ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا ساتھ نہ دوں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ وہ رب، اور اس کے رب کے نافرمان لوگ، شرم آتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہماری آخرت بھی ایمان پر ہو اور ہماری زندگیاں بھی ایمان پر ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ عشق رسول میں مر جائیں گے، اللہ ہمیں عشق رسول میں زندہ رہنے، جینے اور سنت رسول پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب علی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میرا پتر بلال بھائی، مجھے دو سوال پوچھنے آپ سے۔ جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کا رشتہ کہیں ہو نہیں رہا۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ مقدس۔ کتنی عمر ہے میرا نام مقدس کی؟ زرینہ۔ مقدس کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال۔ تو ابھی سے اتنی پریشان ہو گئی؟ 21 سال کی عمر ہے بیچاری کی۔ پریشانی رشتے آنے چاہیے، آتے ہیں جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ان کے چھوٹا ہے، یہ ہے، جو کہ چلے جاتے پھر جواب نہیں دیتے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ہمیشہ امید باندھتے، اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اللہ سے امید باندھنا مکمل باقاعدہ دعا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ اچھا کام ہی کرے گا۔ ایک سوال اور ہے آپ سے میرے کو۔ مقدس کو کہنا کہ یہ جو وظیفہ حافظ صاحب دیں گے نا، یہ مقدس نے پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں آپ نے اگلی بات کرنی کہ میں اس کے لیے پڑھ لوں، نہیں، وظیفہ وہی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ کیا پڑھے چاہتا؟ بلال بھائی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورت قصص آیت نمبر 24 ہے۔ یہ 313 مرتبہ 40 دن پورے کریں، جو ایام میں چھوٹ جاتے ہیں وہ دن بعد میں پورے کریں۔ ایک سوال اور ہے میرا۔ اوکے جی بیٹا۔ ایک سوال اور ہے میرا، یہ ہے کہ میری بہو بہت ناراض رہتی، اس سے بات نہیں کرتی، کمرے میں پڑی رہتی، وہ بات ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھ کیا میں نہیں نام ہے آتی۔ بیٹے کا؟ کیا نام ہے؟ اور بہو کا کیا نام ہے؟ علی ایاز انزلنا۔ اور کیا نام ہے لڑکی کا؟ انزلنا۔ انزلنا۔ جی، بات ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں گھر میں رہتی ہے، کمرے میں پڑی رہتی تو سارا۔ اچھا، بیٹا خوش ہے تمہارا؟ اب خوش ہے بیٹا بھی، تو بس پھر ختم ہوگی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا ہی خوش ہے تو مقصد ہے میرے سے کوئی رابطے میں نہیں رہتی، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی، کمرے میں بس اس سے جلد کرتی رہتی۔ بڑا دیکھو یہ سوال بڑا مشکل ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کے اوپر نا بہت زیادہ رد عمل دیتا تھا، اب تو خیر میں کیا کہنا چاہیے، ڈر گیا ہوں نا، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ نہیں، وہ پھر رائٹس کی بات آ جاتی ہے، علماء کی بات آ جاتی ہے، اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ آپ کے لیے روٹی نہ پکائے تو علماء کہیں گے نہ پکائے تو کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ لیکن جو طبیعت تم نے بہو کی ڈھونڈی ہے نا، وہ ہے عزت کروانے والی، وہ کرنے والی نہیں ہے، کروانے والا۔
اس کا ظرف جو ہے وہ عزت مانگتا ہے، اس لیے وہ اپنی انڈیویجویلٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اگر میاں خوش ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کرو، اور کیا کر سکتی ہو، اور ہدایت کی دعا کرو ان دونوں بچوں کے لیے. حضور اقدس اس رویے پہ کیا کریں؟ بلال بھائی میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کا اشارہ کیا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو معروف کا حکم ہے نا، معروف سے مراد معروف کا مطلب یعنی ایسا حکم جس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو. ٹھیک. خاوند کا کوئی بھی معروف کا حکم بیوی کے اوپر ماننا واجب اور فرض ہے. جو آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر خاوند کہتا ہے کہ میری اسسٹنس کرو، میرے پاس نہیں ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا ملازم، تم نے میری ماں کو کھانا دینا، یہ واجب اور فرض ہے. یہ جو علماء کی آپ بات بیان کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اپنی والدہ کو الگ ملازم دے سکتے ہوں، تو ان کو چاہیے الگ ملازم کا انتظام کرے. پھر بھی والدہ کی خدمت بیٹے ہی کا فرض ہے، یا وہ اپنی بیوی کو حکم دے گا، اور بیوی اطاعت فی المعروف میں یعنی معروف کی باتوں میں اطاعت کرنے کے اوپر پابند ہے اور واجب ہے. یہ کہنا کہ عورت کہے گی کہ میں خاوند کے کپڑے نہیں دوں گی، میں خاوند کا کھانا نہیں بناؤں گی، میں خاوند کا ہاتھ نہیں بٹاؤں گی، تو یہ باتیں جدید معاشرے سے تو آپ نے درآمد ہو سکتا کر لی ہو، لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اور ایک دو باتیں شریعت کا مزاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے شریعت کا مزاج، اسلامی طرز زندگی کے بھی خلاف ہے. جو ابتدا میں بلال بھائی آپ نے بات کی ہے نا بڑی خوبصورت ہے، میں ضرور اس کے اوپر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دین بنیادی طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے؟ دین سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں. دنیا گزارنے کے طریقے کو دین کہا جاتا ہے، اور یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کی شکل میں، آپ یہ سمجھیں ایک مینول بک قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے زندگی یہ گزارنی ہے. یہ کہنا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، یہ بڑا نامعقول سا جملہ ہے، یہ نامعقول بات ہے، نہایت نامعقول. اور دوسری بات جو حضرت موسیٰ کی آپ نے کی ہے وہ بنی اسرائیل کی روایت کے حوالے سے، تو یہ بات بھی ناظرین سامعین کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسرائیلی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے. علی بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ضرور بیان فرما دیا تھا کہ اسرائیلی روایات بیان کرو، لیکن اس کے اوپر کلی اعتماد کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یعنی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ سند کا جو خیال ہے وہ یہود کے علماء نے اس طرح خیال نہیں کیا جس طرح اسلام کے اندر سند کی اہمیت ہے. اس پہ باقاعدہ موضوع پہ نا کیا کہنے سیرت کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام نے سنت کا اور سیرت کا کس طرح سے لحاظ رکھا ہے. اس کی بھی وجہ بلال بھائی صحابہ کا ایک کردار ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ کا، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، صبح شام دوپہر رات. نمونہ سیف نہ ہوتا تو میں ہم تک پہنچتا کیسے؟ نہیں، نمونہ سیف ہی نہیں. اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. جملہ یاد نہیں آ رہا کس کے بارے میں ہے، دو صحابی تھے تو اس نے کہا کہ یہ تم روایت جو بتا رہے ہو بڑے جید صحابی تھے، دونوں بڑے جید صحابی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ تم جو حوالہ دے رہے ہو وہ شاید ذرا نرم ہے. تو انہوں نے کہا وہ نرم حوالہ نہیں ہے، تمہارا اپنا اس شخص کے ساتھ ذاتی جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیکن روایت کے معاملے میں وہ شخص جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے صحابہ کا مزاج بالکل اور تھا. ذاتی زندگی بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ویسی ہوتی ہوگی، لیکن یہ صرف نبی کا ایک مقام ہے کہ قول میں اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر عرفان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی سر میرا روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا ہے، اور میرے کاموں میں بے انتہا رکاوٹیں ہیں. خواب کا میرا یہ معاملات ہیں کہ مجھے صرف خواب میں گندگی نظر آتی ہے، ہندو لوگ نظر آتے ہیں، اور اندر سے وسوسے اٹھتے ہیں کہ بس تم ہندو ہو جاؤ، تم ہندو ہو جاؤ. یہ بہت معاملات ہیں. میں حج پہ گیا تھا 2016 میں، وہاں میرے ساتھ بے انتہا رکاوٹیں معاملات تھے. ابھی ریسنٹلی میں نے حج پہ کیا رکاوٹیں تھی مجھے بتانا ذرا. سر ہوا ایسے کہ جب ہماری چیکنگ ہو رہی تھی نا، تو جیسے میں اپنی تصویر کھینچا رہا تھا نا، تو ایک دم اس کے سامنے کوئی دوسرا بندہ آ گیا تھا. اس کے بعد میں آرام کی حالت میں تھا، تو وہ شیخ جو ہے ایئرپورٹ والے، وہ لوگ جو ہے نا مجھے لیے گھوم رہے تھے. میں بالکل تھک گیا تھا، حالت بری ہو گئی تھی. جیسے بس میں چڑھنے لگا تو بس کے دروازے میں پھنس گیا میں. پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں مسجد عائشہ گیا عمرے کے لیے، وہ نوافل پڑھنے، تو وہاں پر میں پورے احرام پر آ کر کے اتنی گندگی گری کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسجد عائشہ میں آپ پہ گندگی کیسے گری؟ وضو خانے میں گیا نا وضو کرنے کے لیے. احرام تو میں گھر سے باندھ گیا غسل کر کے. اس کے بعد غسل خانے میں جیسے ہی میں گیا تو ایک بندے نے مجھے بتایا، بولا یار یہ آپ کے احرام تو پورا گندا ہو رہا ہے. گندا ایسا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کا پیسٹ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. تو پھر میں نے وہ جا کر کے میں نے کہا یار کھجور بھی ایسی نہیں ہے. میں ٹیکسی میں بھی گیا، میں نے وہاں پہ چیک کیا کہ یار. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی روحانیت کے مسائل ہیں؟ جی میرے ساتھ روحانیت کے مسائل ہیں. وہاں پر بھی جی مسجد عائشہ میں بھی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال
تھی تو اتنا، لیکن جیسے عرفان آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ فضیلہ. فضیلہ. اور آپ کی میرٹل لائف کیسی رہی ہے؟ میرٹل لائف ہماری اچھی ہے ماشاءاللہ سے. 15 سال سے دونوں مطمئن ہیں ایک دوسرے سے. لیکن یہ ہے کہ روزگار کا میرا کیا مسئلہ رہا. ابھی مجھے ریسنٹلی ایک پروگرام ایک کل ملا ہے مجھے کہ جس میں میری کچھ آمدنی ہونی تھی. ہم اتنے خوش تھے. تو آج میرے پاؤں میں اتنا سخت زخم ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ آسانیاں کرے آپ کے اوپر. آپ کیا کام کرتے ہیں عرفان؟ میرا سر کوئی ایسا کوئی خاص کام نہیں ہے. میں بس چلتے پھرتے کچھ کام مل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میرا مکان تھا وہ بک گیا. بس معاملات بہت ہی سخت ترین کہ اب وہ میرا بچہ ہے بڑا اس کا جو ہے مشاہد نام ہے، وہ باتھ روم میں بیٹھا رہتا ہے اور خود بخود بھاگتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے. کتنی عمر ہے بچے کی؟ 14 سال. پڑھتا نہیں ہے؟ نہیں پڑھنے میں بہت اچھا ہے، کوچنگ میں بھی فرسٹ آ رہا ہے، سب چیز ہے. لیکن اس کے ذہنی طور پہ اس قدر وہ ہے ڈسٹرب ہے کہ وہ اتنا سوچتا رہتا ہے اور بس بھاگتا ہے اور وہ کرتا ہے. سب ماشاءاللہ سے دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے عرفان؟ روز محفل بھی کرتے ہیں. 2. دوسرے کا بچے کا کیا نام؟ محمد زبیر. وہ کیسا ہے؟ وہ صحیح ہے. اب آج کل جو ہے نا وہ کچھ بدتمیزی میں مطلب زبانی طور پہ بدتمیز وہ ہوتا جا رہا ہے. تو بہت چھوٹا ابھی 5-7 سال کا ہے وہ. واو عرفان. اچھا ذرا پہلے حافظ صاحب سے میں مشورہ لے لوں. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی انہوں نے علامتیں بتائی ہیں نا، یہاں سے علامتوں سے ہی بندہ جج کرتا ہے. ان کے اوپر شدید قسم کا جادو اور نظر بد ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ خواب کی ہوتی ہے. اگر خواب ایسے آ جائے نا وہ تو 100% آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. تو یہ تو ہے خواب ہے ہی شیطانی اور جناتی اور جادوئی خواب ہے. دوسری بات یہ بلال بھائی، یہ جو مسجد عائشہ کے اندر چھینٹوں کا پڑھنا نا، یہ جادو کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. مسجد کے اندر نہیں ویسے بھی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ مسجد میں پڑھ جاتے ہیں، یعنی جادو کی جو بنیادی علامات ہیں ان میں گندگی کا کپڑوں پہ گر جانا، پانی کے چھینٹوں کا کپڑوں پہ گرنا. یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے گر گئے تو لامحالہ بات ہے اب آپ نے اپنا علاج کرنا. اور یہ جو چھینٹے وغیرہ گرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ علاج کی طرف جائیں. اس قدم کئی دفعہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں باقاعدہ ہوگا. ہم نے کئی مریضوں کو دیکھا ہے. اب کئی باتیں ایسی ہیں جو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. سامنے بیٹھے بیٹھے بلال بھائی ایسے ہاتھ کے اوپر نشان آ جاتا ہے نیل کا، اور کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تو بندہ کئی دفعہ گھبرا جاتا ہے یار یہاں وہ کہیں گے کہ اندر علاج کرانے گے. کیا تھا جو کہ گوال منڈی لاہور میں تھا، بچے کی گردن میں سے خون رسنے لگ جاتا تھا بیٹھے بیٹھے. اندازہ کریں تو یہ پاسبل ہے. تو ان کے لیے نا 4 ان کو کام کرنے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو انہوں نے استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی ہے. لیکن جو جادو اور جنات کا علاج ہے وہ 4 چیزوں میں. ایک تو آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، اس کا حصار بنا لیں. اپنی بیوی کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا اپنے ارد گرد پھونک مار کے جو حصار بنانے کا طریقہ معروف ہے وہ بنائیں. انشاءاللہ اسی سے فاقہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، بڑا وظیفہ نہیں چھوٹا بتاتا ہوں، آیت الکرسی 313 مرتبہ، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، چاروں کل 3 مرتبہ. یہ 3 وظیفے ہیں. اور چوتھا وظیفہ اس کا جو نہایت اہم ہے نا، یہ انہوں نے صبح و شام جتنا مرضی پرانا بلال بھائی جادو ہو، جنات ہوں، تویز ہوں، جتنا مرضی پرانا ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک 18 سال پرانا مریض تھا، اس کو اس طرح کے اثرات سے صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو بندہ صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو جنات اور شیاطین اس وظیفے سے آگے بڑھ جائیں. کیا بات ہے عرفان. یہ تم اگر نہیں لکھ سکے تو اس کو تم جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ان میں سے کوئی بھی وظیفہ تم پڑھنا چاہو، اگر میرا بس چلے تو میں سارے کے سارے 4 وظیفے پڑھوں. کوئی اتنی لمبی بات ہے نہیں. اور اگر فرق نہ محسوس ہو تو پھر کہنا، فرق انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں واضح نظر آئے گا. فوراً پہلے دن ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم. کیسے؟ اللہ کا شکر بیٹا. پہلے تو تھینک یو، میری کال لگی آپ کو. ٹھیک ہے، بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ. میں نے پوچھنا تھا، یہ جو آپ بحث ہو رہی تھی مسئلے میں چھوٹے بھائی کے ساتھ، اچھا کہہ رہے جی والد صاحب یہ بھی صاحب ہوتا ہے، فوت ہوتے ہیں جی، آپ دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے اپنے باپ کے لیے، اولاد کے لیے؟ کتنے بچے تھے آپ کے؟ اچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جی اچھا یہ پوچھا جائے گا ابا سے؟ قبر میں صاحب ہوتا ہے جی، آپ کتنے بچے پیدا کیے آپ نے؟ ٹھیک ہے، اچھا کیا کر کے آئے بچوں کے لیے؟ ہاں کیا ماں باپ یہ بچے پالے تو یہ تھوڑا نہیں ہوتا؟
اچھا تمہیں اختلاف ہے اس بات سے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کس طرح کا سوال ہے یہ دیکھیں. ہاں مطلب جس نے شادی نہیں کی وہ بھی مر گیا بیچارہ, جس کے پاس غربت تھی وہ بھی مر گیا. پھر تو سر والد صاحب ہیں ٹھیک ہے نا, دنیا سے فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, کو 1.5 ماہ ہو گیا, ابو کو فوت ہو گیا. ایسی نا بھائیوں میں بات ہو رہی تھی کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, وہ دلیل سے بات بتایا. میں کہ یار یہ کدھر کرے لکھا ہوا قرآن پاک میں, کہ لکھا ہوگا پر یہ بھی سوال ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. میں تو پڑھا ہوا نہیں قرآن پاک, اس لیے میں نے آج آپ کا پروگرام لگایا, دیکھا تو میں کافی اچھے پروگرام ہوں آپ کا, تو میں چلے میں کال کرتا ہوں لال بھائی کو, ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا تو حضور اقدس صورتحال یہ ہے کہ میں عام طور پہ نا, جواب اس کا حافظ صاحب دیکھیں, میں صرف اپنی رائے ذاتی دے رہا ہوں. میں عام طور پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار میں زندگی میں نا عمر کے ساتھ ساتھ نا معیار میرا بالکل نیچے 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 گرتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ خوف بڑا ہے. کسی کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے, کسی کو اس کے مزاج کے خلاف حدیث بھی سنا دو تو یقین کرو کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ بڑے ظلم کے معاملات ہیں. لیکن ابھی تک میرا معیار یہاں تک, اللہ نہ کرے کہ وہ اس سے بھی زیادہ نیچے گرے. مجھے شدید برا لگتا ہے جب کوئی شخص اللہ پہ یا میرے نبی پہ نا بات کو اپنی طرف سے باندھ دے. اتنی غلط بات ہے یہ کہ پتہ نہیں کیا موت ہی اس بات سے مجھے نکالے گی. اگر خدا نہ کرے کہ میں اس سے بھی نیچے گر جاؤں کہ میں کہوں ٹھیک ہے کر دو. حافظ جی کچھ کہیں. لال بھائی یہ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیا. قدرتی دیکھے کئی دفعہ انسان بات کر رہا تو انسان کو نہیں پتا, من اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے, اور جو نبی کریم پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے قبر میں, تو ایسے کسی سوال کا ضعیف حدیث میں بھی ذکر موجود نہیں. صحیح تو دور کی بات ہے, یعنی موضوع حدیث اس بارے میں نہیں. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے دوران بحث یہ کہا ہو کہ قیامت والے دن ہر بندے سے اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کب تو پوچھا جا سکتا ہے, لیکن قبر کے اندر یہ سوالات نہیں ہونے. قبر کے اندر جو پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آؤٹ کر دیا ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون. اچھا کمال امتحان ہے جس میں پرچہ آؤٹ ہے. پرچے تو سارے ہی آؤٹ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس بھی بلال بھائی یہ نہیں کہ 100 میں سے 90 لے لو 80 لے لو, 50.00001 بھی آ گیا نا تو انسان پاس ہے, قصہ ختم ہو گیا, قصہ ختم پاس ہو گیا. تو یہ سوالات قبر کے اندر بھی نہیں ہونے, اور جو اب حشر کو اٹھنا ہے اس دن بھی ابتدائی سوالات میں نہیں. ہاں یہ حدیث ضرور موجود ہے کہ ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. بیگم سے بھی پوچھا جائے گا, ہاں باپ سے بھی پوچھا جائے گا, بچوں سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا, کیا سلوک کیا. لیکن وقفے پہ جاؤں گا. لیکن یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہوگا, یہ کسی نے ایک تو غلط بات کی, یا دوسری بات یہ کہ اللہ کے اوپر لگا کر بیان کر دینا. میں اس معاملے میں نا سارے دوستوں سے, علماء کرام سمیت, ہمارے بڑے بڑے معافی کے ساتھ, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل درست نشاندہی, یہ جو بات ہے نا, اللہ معاف کرے اور اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ یہ جو طریقہ ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, بات میں ویسے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف بات ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اگر میں ان سے کہوں نا کہ آپ نے ورلڈ ہسٹری یہ جو ہے یہ جھوٹی ہے, تو وہ کہیں گے نہیں نہیں رائٹر بڑا اچھا ہے. اور رائٹر کون سا ہوگا؟ صدیوں میں سے ایک, آپ کو نہ پتا ہو اس کا ایڈریس, آپ کو نہ پتا ہو اس کا کردار. کمال بات ہے کہ جس چیز کے اوپر, اور میں یہ تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جس تاریخ کے اوپر صحابہ کی روایتیں تسلسل کے ساتھ, اسے کہتے ہیں مسلسل جو روایت آ رہی ہے, اس کے ساتھ روایت آ رہی ہو, ان کے ایک نے پھر کیا, پھر دوسرے نے بھی وہی کیا, تیسرے نے بھی وہی کیا, ان روایتوں کو ہم حدیث نہ بھی مانے, کم از کم تاریخ ماننے میں بھی نا بڑی تنگ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. یہ اس سے زیادہ لیول آف کوالٹی آف ایکڈیمکس اینڈ ہسٹری ناممکن ہے جتنی سختی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے حدیثوں کو کوڈ کیا ہے, اور جتنی سختی کے ساتھ ہم صحابہ کرام کے اوپر اپنا, ہماری کیا اوقات, پدی کا چوربا کیا, ہم ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں کہ جناب ان کا ایڈریس بھی پتا ہو, ان کی بیوی بھی پتا ہو, ان کے بچے بھی پتا ہو, اور ان کا کانڈکٹ بھی پتا ہو. زندگی دیکھیں, کبھی ایسی اکیڈیمک تاریخ میں 5 لاکھ افراد کے لاتے زندگی کسی نے سیو کیے. آپ نے ابھی جو بات کی ہے, ہسٹری ایک بندہ لکھتا ہے, اور اس کی بھی تاریخ نامعلوم ہوتی ہے, تو جس راوی کے حالات زندگی پتہ نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے.
پڑھے لکھے لوگوں سے سلام ہے، اللہ کی قسم میں حیران ہوں کہ وہ کبھی یہاں کیوں نہیں دے باعث ہوں. ضرور ہر شخص باعث ہوتا ہے، لیکن علم کے اندر باعث ہونا جو ہے نا. بہرحال جی السلام علیکم راحت. وعلیکم السلام. جی بیٹا. بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے رکھے. جی، اور میرا پرابلم ہے کہ میرا اور میرے بھائی کا پرابلم ایک ہی ہے دونوں کا، کہ ہمیں دن کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا کھلے آسمان کے نیچے دونوں بہن بھائیوں کو. تو آپ کالی عینک پہنتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں؟ میں نے کئی بار ہم نے چیک اپ کروایا ہے، وہ بس مشین سے چیک کر لیتے ہیں آنکھیں اور پھر نمبر لکھ دیتے ہیں. وہ نمبر 0 ہوتا ہے، وہ تو وہ ہمیں اس سے جیسے عام دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس سے بھی کم دکھائی دینے لگ جاتا ہے. جی آپ کہاں رہتی ہیں راحت؟ جی آپ کہاں رہتی ہیں بیٹا؟ جی مظفر گڑھ میں. مظفر گڑھ میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے وہاں پہ؟ یہاں پہ بہت آئی اسپیشلسٹ ہیں. بہت تو ہو ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر نعمان قاضی بہت بڑے لارڈ کے بھی ہیں وہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم عطا فرمائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ دن میں نہیں دیکھا جا سکتا، رات کو دیکھا جا سکتا ہے. جی پہلے رات میں بھی صحیح دکھتا تھا، اب تو بہت چکراتی ہیں آنکھیں ہماری. یہ فرمائیے کہ آپ کالی عینک کا استعمال کرتی ہیں؟ جی نہیں، میں نے کالی نہیں کری ہے، لیکن میں نے چشمے بہت یوز کرے، مگر دھندلا دکھائی دیتا ہے. کالی میں بھی میرے بھائی نے کئی بار مجھے لگوائی ہے تو اس سے بھی دھندلا دکھائی دیتا ہے. میرے بھائی کے تو بچے بھی بہت چھوٹے ہیں اور مجھے ان کی زیادہ ٹینشن ہے. وہ پڑھانے وہ باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے انہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے امی ابو جو تھے وہ آپس میں رشتہ دار تھے؟ جی کزن ہے. اور آپ کے بھائی کی جو بیوی ہے وہ رشتہ دار ہے؟ نہیں وہ غیروں میں، میری بھی غیروں میں ہوئی ہے، میرے بھائی کی بھی. اچھا غیر کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں وہ مسئلہ یہ ہے نا، سارے اپنے یہ نکاح ہو گیا تو رشتہ داری اگلی تو پرماننٹ ہو گئی. یہ بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی، میں ایمانداری سے کہتا ہوں. ساس سسر کا رشتہ تو پکا ہو گیا، حالانکہ آپ کا صرف نکاح ہوتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی غیر ہوتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ امتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہماری نہیں بھی. میرا مطلب یہ ایک تو ہوتا ہے اپنی برادری میں ہو. اچھا ان چیزوں سے ویسے تھوڑا سا بالا ہو کے ضرور سوچنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اگلے کم از کم کو 4-5 نسلوں میں نا کزن میرج ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا یہ بڑا ریکگنائزڈ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس میں ریورس کچھ نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک کر دے گا، یہ اینک دے دے گا، نہیں ایسا نہیں. یہ بائی برتھ تھا آپ کو اور یہ خاندان میں چل رہا ہوگا اور آئندہ چلنے کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر شادیاں کریں گے تو اس سے پروبیبلٹی ہر دفعہ 50% زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ دوسری نسل جب بعد شادی کرے گی تو بہت اچھے حالات ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک بڑا مجرد قسم کا نا ٹوٹکا بتایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صبح سورج نکل رہا ہو نا، جس کو ٹھنڈا سورج کہتے ہیں، اس کی طرف آنکھیں کر کے بیٹھ جائیں، اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیں، 21 دفعہ یا نورو آپ نے پڑھنا ہے ہتھیلیاں رکھ کے، اور 21 دفعہ آپ نے ہتھیلیاں کھول کے پڑھنا ہے. یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے اور اس میں آپ کو کمفرٹ زون بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ کو یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ مرہم رکھا جائے گا آپ کے اوپر. یہ کر کے دیکھیے، لیکن اس میں ریورسبل نہیں ہے. وظیفہ کیا کریں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو مجھے بہن کی یہ بڑی اٹریکٹ کی ہے. وہ کہتی ہے میں اپنے سے زیادہ فکر مند اپنے بھائی کے بچوں. تو یہ تو بندہ، یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ بندہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. تو ان کے لیے جو مجرب وظیفہ ہے نا نظر کی آئی سائٹ کے لیے، وہ قرآن پاک میں 3 جگہ پہ موجود ہے. ایک تو ہے انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لٹانے پر قادر ہے. دوسری جو آیت ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ہم نے آپ کی آنکھ سے پردے کو ہٹا دیا اور آپ کی نظر تیز ہو گئی. تیسری جو صورت ہے وہ صورت فاتحہ، جو ہر بیماری کے اندر بہت ہی زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے. لیکن آپ نے جو وظیفہ بتایا ایک دم میرے ذہن میں وہ بھی کلک کیا ہے کہ یا نور جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے نا، اس کے اندر بھی بصارت کا بڑا گہرا تعلق ہے. عظیم سرور صاحب جو تھے ریڈیو پاکستان سے بڑا پرانا تعلق تھا، کراچی میں ابھی کچھ دنوں ان کا. اور یہ جو بلال بھائی اسماء حسنہ ہے نا، ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگنا، یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، تو یہ بھی پڑھنا چاہیے. جناب علی السلام علیکم، نیو یارک. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے میرا پتر.
جی میرا بیٹا. شکر الحمدللہ. میں نے اپنی دوست کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا. تقریباً 2.5-3 سال پہلے میں نے کال کیا تھا اسی طرح پروگرام میں. میری دوست اور اس کے ہسبینڈ دونوں اسلام ہیں اور وہ اپنی فیملی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے تھے. پھر IVF کی طرف چلے گئے تو آپ نے انہیں اس وقت آیت کریمہ کا مشورہ دیا تھا جس پر انہوں نے عمل بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کا نام کیا ہے کپل کا؟ دوبارہ مشورہ کرنا تھا. اوکے نام نہ بتائیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. جی تو وہ فروری میں تیسرا IVF کروانا شروع کرنے لگے. اچھا اگر کوئی قرآن کی آیت بتائی جائے تو وہ پڑھ لیں گے؟ جی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہر قسم کی مدد جہاں سے بھی ان کو جیسی بھی ملے گی وہ ضرور اس پہ عمل کریں گے. یہ کپل جو ہے یہ کرسچن ہے؟ جی اوکے. حضور لال بھائی کرسچن ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو, جی میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. اقبال سلفی صاحب کا وہ وظائف بتاتے ہیں, اور ایک ہندو اور سکھ نے وہ وظیفہ کرنا شروع کیا اور اس نے کمنٹ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس وظیفے سے فائدہ ہو رہا ہے. یعنی اللہ سے تو جو بھی مانگے گا اللہ دنیا میں تو ان کا فائدہ دے گا, باقی ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو یا ہے کرسچن ہو, ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین, یہ جو وظیفہ ہے نا میں نے آج تک جس کو بھی بتلایا 40 دن دعا ہے حضرت یعنی زکریا کی, ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. بیوی بانج تھی, خود بوڑھے تھے, مانگ کے اللہ سے یہ دعا مانگی اور جب اللہ نے کہا میں تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں تب حیران بھی رہ گیا کہ اللہ میرا بچہ کیسا ہو سکتا ہے. تو یہ 313 مرتبہ 40 دن لازمی پڑھیں, اللہ کے فضل و کرم سے ضرور اللہ تعالیٰ, اور ہو سکتا ہے ان کی ہدایت کا ایک ذریعہ بھی بن جائے اسلام کی طرف. آمین ثم آمین. بیٹا یہ جو آپ کو بتایا یہ آپ اگر سوشل میڈیا سے لینا چاہیں گے پک کرنا چاہیں گے سورۃ انبیاء آیت نمبر 89 سورہ انبیاء ہے. بہت ہی مجرد اور بہت ہی مشہور دعا ہے نبی کی, اس لیے اس کو ضرور پڑھ لیں. اگر وہ اس سے تبدیلی نہ آئے تو مجھے بڑی حیرت ہوگی, لیکن بلکہ عیسائیوں کے ہاں زکریا اور یحییٰ کا ایک مقام ہے, زکریا اور یحییٰ کا بڑا مقام ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ یہ ہماری بچی جو ہے یہ نیو یارک سے جو کال کر رہی ہے اس وقت وہاں کے رات کے 1:30 بجے ہوئے ہیں. تو بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کے بدلے, ان اچھی نیتوں کے بدلے ان کو ضرور پھل لگائے گا انشاءاللہ. پڑھ لیجیے واپس آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات میرے دل میں ہے اور میں یہ کہنا بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت اگر کسی ملک میں رات کو 1:30 بجے ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگنے کے لیے جاگ رہا ہوگا اور پروگرام دیکھ رہا ہوگا, نیو یارک میں تھی یہ خاتون, یہ بڑی تعریف کرنے والی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ تعریف کی بات یہ ہے کہ وہ ایک غیر مسلم کے لیے وہ اتنے درد کے جذبات رکھ رہے ہیں. اور یہی اسلام کا بنیادی جو ہے نا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اسلام کی طرف بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمدردی بھی کریں, اس کے ساتھ پیار بھی کریں. عبداللہ ابن مبارک کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کا ہمسایہ غیر مسلم تھا, وہ گھر بیچنے لگے گا تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا یار گھر بیچتے ہو, مجھے پتہ لگا میں خریدتا ہوں. کہا مجھے اصل میں پیسوں کی ضرورت تھی. تو عبداللہ ابن مبارک رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ یعنی اپنے اوپر افسوس کرنے لگے کہ میرے ہمسائے کو پیسے کی ضرورت تھی اور میں اس کو دے نہیں سکا, اور میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں, ہمسائے کو چاہیے تھے. تو یقین کریں کہ یہ صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے حسن سلوک سے وہ عیسائی متاثر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اسلام ایسے ہی پھیلا ہے بنیادی طور کے اوپر, اخلاق پہ پھیلا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی اسلام گیا ہے وہ وہاں کے حکمرانوں کے, عوام کے, اس کے سپاہ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کے جو اسلم تسلیم کی بات ہے نا کہ اسلام قبول کرو, وہ جبری جو باتیں ہیں نا وہ اکیڈیمیکلی یہ ایک اسلام کا مزاج ہے کہ یا سرنڈر کر دو, ہتھیار پھینک دو, یا جزیہ دینا شروع کر دو. لیکن آپ نے دیکھا اسلام جہاں پہ بھی گیا جنہوں نے جزیہ دیا ہے اگلی نسلیں ان کی ساری مسلمان تھی. وہ زبردستی انہوں نے اسلام نہیں تھا کسی نے قبول کیا. فوجوں کو عمرہ نے تب باہر نکال دیا تھا اگر انہوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا تھا جزیہ کا, تو پھر وہ انصاف دیکھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے مزاج میں زبردستی نہ ہونے کا ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان حکمران رہے ہیں 600 برس, تو ہندو کیوں موجود ہے؟ راحت کراچی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے پتر. بلال بھائی آپ سے درخواست ہے, میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ لگایا ہے ایک جگہ, تو آپ یہ بتائیے گا مجھے, لڑکی کا نام ہے ندا, لڑکے کا نام ہے عباد خان, تو یہ بہتر رہے گا میرے بیٹے کے لیے؟ آپ نے جب لگا دیا رشتہ تو پھر کیوں اس میں؟ نہیں ابھی میں نے لگایا نہیں ہے, رشتہ ڈالا ہے.
अभी तो डाल दिया ना। नहीं, मैंने डाला है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने उनको अभी जवाब नहीं दिया। मेरी दरख्वास्त है कि आप बताइए ये बेहतर रहेगा। ये बात देखो, मैं ये टेक्निकली बात कह रहा हूँ। आपका बेटा है बड़ा सॉफ्ट मजाज का, जी जी जी, आप है जरा थोड़ी सी डिटर्मिन्ड नेचर की, जी जी। अब आप ही के नेचर की वो खातून है निदा भी, अच्छा, और वो इंडिपेंडेंट है बड़ी। अब आपको फैसला जो है वो ये करना पड़ेगा कि क्या आपका बेटा एक और इस तरह की खातून के साथ जिंदगी मजाज की जिंदगी में सुखी रहेगा कि उसको कंट्रोल किया जाए, उसको हैंडल किया जाए और वो स्प्रेशन में हो। अगर तो ठीक है तो मस्ट गो हेड, अगर नहीं तो फिर मेरे ख्याल में अम्माद के लिए नरम लड़की ढूंढी जाए। लेकिन इबाद के लिए नरम लड़की ढूंढी जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस रिश्ते में क्या अबाद की अपनी रजामंदी है? अब ये तो फिर बात आगे बढ़ेगी तो बात होगी। मैं ये चाह रही थी आपसे पूछना कि अगर फर्ज कीजिए या नहीं होता है तो किस नाम की लड़की बेहतर रहेगी इनके लिए? नहीं, देखो इस तरह वो सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए इस तरह सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। निदा के अम्मी अब्बू का क्या नाम है? उनकी अम्मी का नाम है राजा, अब्बा का नाम है इम्तियाज। देखो यहाँ पे भी रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह चला है जिस तरह मैं आपके बेटे के लिए बात के लिए कह रहा हूँ कि डोमिनेंस जो है वो हीरो वर्शिप जो है वो आदमी के पास नहीं है। अब इस मजाज में जब खवातीन या बच्चे जब बढ़ते हैं, मेरी बेटी अगर बाप को हीरो नहीं देखेगी ना वो तो शौहर को भी कभी हीरो नहीं मानेगी वो। ये बड़ा ये टेक्निकल नुक्ता है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तरबियत का हिस्सा है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बच्चियों को अगर तरबियत चाइल्डहुड के अंदर ज्यादा बेहतर ना मिली हो और हीरो वर्शिप करेक्ट डायरेक्शन में ना हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। उनको फिर स्ट्रांग आदमी चाहिए होता है। अबाद इतना स्ट्रांग नहीं है, ये सुलझा हुआ सा आदमी है, हल्का फुल्का आदमी है। इसके लिए नरम लड़की अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं नाम की बात नहीं कहता कि उस नाम से हो जो भी हो, लेकिन आपको खुद भी जज करना चाहिए कि मजाज नरम होना चाहिए। और इस मजाज को आप जब उसकी वालदा में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ड्राइंग रूम तक का मामला तो ठीक हो सकता है, लेकिन शादियों में सिर्फ ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठना होता ना, आपने बाथरूम भी शेयर करना होता है। ये मामलात को थोड़ा सा सुलझे तरीके से करो राहत, वरना इख्तलाफ बेटे के साथ तो जो होगा वो आपके साथ भी जो मामला है वो जमता नहीं नजर आता, कम अज कम मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आबदा। हाँ जी। जी बेटा। जी आबदा। एक मिनट, वो मैं ना ठहर के भी बात कर। अच्छा, मैं बिल्कुल रुक के मैं खड़ा बांध के हाथ इंतजार करूंगा। अगर आपका नंबर है तो दरखास्त करूंगा कि इनको दोबारा कॉल कर लें। उन्होंने किसी को साहब ने इस कॉल में शामिल करना होगा, यकीनन करना होगा। आप मुकद्दस है हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाबी अली, आखिरी पैगाम दें रिश्तों के हवाले से कि सिलेक्शन कैसे हो। बिलाल भाई, मैं ये कहता हूँ कि ये पैगाम मैं वही देना चाहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ते जिन बुनियादों की वजह से होते हैं उनमें हुसन भी होता है हुसन होना चाहिए, माल भी होना चाहिए, माल भी होता है, हसब नसब भी होता है, लेकिन और दीन भी होता है। लेकिन मैं अपनी उम्मत को नसीहत करता हूँ कि जब कोई दीनदार रिश्ता है, ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, ये लड़के के लिए भी है। अगर बिलाल भाई आपको किसी बंदे का दीन पसंद आ जाए ना तो आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। मैं नाज़रीन सामीन को कहता हूँ इसी तरह अगर आपको किसी बच्ची का दीन पसंद आ जाए, उसका अखलाक, उसकी शराफत, उसकी नमाज, उसकी तहज्जुद आपको पसंद आ गई या फिर शक्ल सूरत माल हसन, लेकिन ये सारी आदात जो है ये परमानेंट हो, शो ऑफ के लिए ना हो, जाहिर है। यानी ये तो पता लग ही जाता है मुआशरे में, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना बिलाल भाई ये वैसे ना मुआशरे से बड़ी अच्छी तरह पता लग जाता है यार ये फलां बच्चा जो फलां है ना ये बड़ा पक्का नमाजी है। मैं ऐसे कई 3-4 मुकदमे मेरे ज़हन में ये हो सकता है जिसमें डॉज हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। हम डॉज हो गए जब बाद में पता चला तो वो लिबास भी वो हिजाब वाला पहनने से इनकार कर दिया, तो फिर ये तो डॉज है, ये डॉज है, ये फ्रॉड ना। ये लड़के को दूसरी बात ये है कि बिलाल भाई रिश्तों के अंदर एक तो ये इन 4 बातों में से अगर दीन का हम ख्याल रखेंगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया था एक साहबी को, अगर उसको तेरी बेटी या बहन पसंद आ जाएगी ना तो इसका इकराम करेगा, और अगर नहीं भी आएगी ना तो अल्लाह से डरता रहेगा। दीनदार होगा तो डरेगा ना। इसी तरह जो बेटी आप दीनदार लाएंगी तो उसको हामद ना भी पसंद आएगा तो उसका इज्जत एहतराम दीन के सारे हवाले पूरे करेगी। हाँ जी, सलामत रहिए। अगर पसंद ना भी आएगा तो फिर अल्लाह कहता है तुम्हें क्या पता कि मैंने उनमें तुम्हारे लिए बेहतरी डाली हो। वो जो अल्लाह ने खैर डाली होती है उसको तलाश करना जो है ना
یہ ایمان والوں کا ہی کام ہے، اور یہ برکتیں اترتی بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ایمان کے ساتھ رکھے اور آخرت بھی ایمان پہ کرے۔